ایسے گھٹیا. کہتے ہیں حضرت شیخ سنوسی، چلیے بتاؤں میں آپ کو، آپ کا یہ عقیدہ ہے کوئی مر جائے تو زندہ ہو سکتا ہے؟ آج تک کوئی زندہ ہوا ہے؟ اگر زندہ ہونا تھا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام میں خلافت کے مسئلے پر جھگڑا ہوا اور تلواریں بے نیام ہونے کو آئیں، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مع جسد اطہر کے اپنے چارپائی کے اوپر جو ہے میت کی شکل میں لیٹے ہوئے تھے. اگر زندہ ہونا تھا تو نبی رحمت کو اس وقت زندہ ہو کے اپنے صحابہ کے درمیان کے جھگڑے کو حل کر دینا چاہیے تھا. لیکن یہ دیکھ رہے ہیں جن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تو 14 سال کے تو یا 500-800 سال کے بعد کے بزرگ بھی زندہ ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ شیخ ابو یعقوب سنوسی کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک مرید آیا، کہنے لگا میں کل کو ظہر کے وقت مر جاؤں گا. چنانچہ دوسرے دن ظہر کے وقت مسجد حرام میں آیا، طواف کیا اور تھوڑی دور جا کے مر گیا. میں نے اس کو غسل دیا اور دفن کیا. جب میں نے اس کو قبر میں رکھا تو اس نے آنکھیں کھول دی. قبر میں رکھتے ہی، یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ شیخ الحدیث. یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے. بیچارے تبلیغی جماعت والوں کو، غریبوں مسکینوں کو بتائی جاتی ہیں. یہ بیچارے، اللہ میرے بھائی، میرے عزیز، میرے دوست، ہماری تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، تم ہمارے بھائی ہو، لیکن اللہ کے لیے اپنے دماغ کو کھولو، اپنے ذہن کی کنجیوں کو استعمال کرو. دنیا سمجھنے کے لیے تم نے اپنا وطن چھوڑا اور یہاں آئے، اور یہاں بھی ان گمراہوں کے ہاتھوں تم کھلونا بنے ہوئے ہو. کسی کی تسبیح، کسی کے تقوی، کسی کی طہارتیں تمہیں جنت میں نہیں لے جا سکتی ہیں. اگر جنت میں لے جا سکتی ہیں تو عمل کرو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر. اور اگر کوئی جماعت کا امیر آئے اور تم کو کہے چلو جماعت کے اندر فلانی گشتی کے لیے نکلو، فلانی گشتی کے لیے نکلو، چلو، گریبان پکڑ کے پوچھ کہ پہلے اس کا جواب دے. یہ جو بدعقیدگی تیری مذہب کی کتابوں میں ہے، اس بدعقیدگی کا جواب دے، اس کے بعد ہم تیرے تن من کے ساتھ نکلنے کے لیے تیار ہیں. اگر نہیں تو پھر وہیں اس کی مرمت کر دو، جائز ہے اس کے لیے. پھر ایسے گمراہوں کو جائز ہے مار دو. بہتر ہے جو امت کو گمراہ کرتے ہیں کھلے طور پہ گفتگو ہونی چاہیے. اگر مردانگی ہے تو کھلے طور پر. ایک بھائی ہم سے کہنے لگے کہ جی فلانے حضرت آتے ہیں تو وہ فلانی جگہ سے، ایک جگہ سے آتے ہیں تو جماعت کے چپکے سے ان کا پروگرام ہوتا ہے. میں نے کہا ان سے کہو کہ چپکے سے کیوں پروگرام کرتے ہو؟ اگر حق بات بیان کرتے ہو تو کھلے عام بیان کرو، جیسے ہم بیان کر رہے ہیں پوری مجلس کے اندر. پوری مجلس قرآن حدیث کی بات کر رہے ہیں، ایسے کہو بیان کریں. مجلسوں میں جالیات کے اندر جائیں ورقہ لیں، حیا کے اندر جائیں ورقہ لیں. کون نہیں ان کو ورقہ دے گا؟ حق بات قرآن حدیث کی بیان کروائیں کرو. تو کہتے ہیں نہیں جی، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر خفیہ دعوت دیتے تھے. کس کے اندر؟ مکے کے اندر خفیہ دعوت دیتے تھے، تو ہم بھی وہی اسی طرح سے کام کر رہے ہیں. میں نے کہا اللہ نعوذ باللہ، یہ اہل سعودیہ کو کافر سمجھ رہا ہے. بھی مکے میں تو سارے کافر تھے، خوف تھا، خطرہ تھا، لیکن واقعی ان کے عقیدوں کے اندر خناس ہے، ان کے دلوں کے اندر منافقت ہے. یہ منافق ہیں. ان کی بدعقیدگی، ان کی بدشکلی اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ کھلم کھلا عوام الناس کا مقابلہ کیا جائے اور عوام الناس کے چہرے کے سامنے کھڑ کے اپنی حقیقت بیان کی جائے. ان کے اندر یہ جرات نہیں ہے. کیوں؟ پتہ ہے اگر ہم کھلم کھلا بیان کریں گے، اپنے حلقوں میں چیخ لینا بہت بڑی بات ہے. اپنے جنگل کا گیدڑ بھی شیر ہوتا ہے. معاملہ تو جب ہے کہ تم ایسے محفلوں میں بیٹھ کر کے اس طرح سے قرآن و حدیث کی بات کرو اور یہ عقیدے تمہیں منہ چڑھائیں گے کہ تم جس عقیدے کے حامل ہو وہی عقیدہ اگر بیچارہ احمد رضا خان کا ماننے والا، اپنے آپ کو بریلوی کہنے والا، جس کو تم تان لام تان کرتے ہو، تو وہ کیوں مشرک ہے اور تم کیسے موحد ہو گئے؟ وہ کیوں مشرک اور تم کیوں موحد؟ علم غیب وہ مانے تو وہ مشرک، تم مانو تو موحد. علم غیب ہر چیز. یہ دیکھو کہتے ہیں کہ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ ایک مرید کو غسل دے رہا تھا، غسل دیتے دیتے اس نے میرا انگوٹھا پکڑ لیا. بڑا شرارتی میت رہا ہوگا، ہے نہیں؟ ابھی سوچو نالائق کو انگوٹھا پکڑ لیا. کہاں انگوٹھا پکڑ لیا؟ میں نے کہا میرا انگوٹھا چھوڑ دے. میں نے کہا میرا انگوٹھا چھوڑ دے، مجھے پتا ہے تو مرا نہیں ہے. ایک مکان سے دوسرے مکان میں چلا گیا. اب اگر بریلوی کہتا حضور اپنی قبر میں زندہ ہیں، بزرگان دین اپنی قبر میں زندہ ہیں، خواجہ غریب نواز زندہ ہیں، داتا گنج ہجویری زندہ ہیں، تو وہ اپنے بزرگ کے لیے زندہ مانے تو وہ مشرک، اور تو اپنے بزرگوں کے لیے قبروں میں زندہ مانے تو موحد. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ میں حجت قائم کر رہا ہوں آپ کے اوپر. یہ جو میں کھول کھول کے بیان کر رہا ہوں، یہ کتاب اچھی طرح سے ذہن میں رکھو. یہ جو میں کھول کھول کے بیان کر رہا ہوں اسی لیے تاکہ کل قیامت کے دن نہ کہہ سکو پروردگار مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں تو جاہل تھا. انہوں نے کہا تسبیح وسبیح کے بہانے ہم نکل گئے ان کے ساتھ چلہ لگانے.
ہے نہیں، بس تسبیحیں ڈھکیل رہے ہیں، باتیں بھی چل رہی ہیں. ایک ملا ہم کو تسبیح بھی، میں نے کہا چلو بھائی درس ہو رہا، کہا نہیں نہیں ہمیں درس ہوتا ہے، درس ہو رہا ہے، باتیں بھی کر رہا تسبیح چل رہا. کیوں بھائی منہ کیوں ہلا رہا؟ دل میرا تسبیح پڑھ رہا ہے. اللہ ہدایت دے. اس طرح ریاکاریاں اس طرح سے یہ ہے. تو میں بریلوی کو کیا بیچارے کو کہوں، وہ تو سر سے پیر تک ڈوبے ہوئے ہیں. یہ بیچارے جو اپنے آپ کو توحید اور سنت کا علمبردار اور سنت کی حالت میں آپ کو بتاؤں، جب بریلویوں نے انہیں پریشان کیا، یہ بھی تاریخ بتاتا ہوں میں بریلوی تھا پہلے، میں ان کے کٹ گھروں میں نہیں گیا، مجھے پتا تھا کہ یہ تو بیچارے بھیڑیے ہیں جو انسانوں کے بھیس میں عقیدوں کے اوپر ڈاکے مارتے ہیں. ہمیں پتا تھا، بریلوی ان کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، اس لیے کہ یہ جو ہیں یہ کھلم کھلا لوگوں کے سامنے نہیں آتے، چھپ چھپ کے آتے ہیں. اس لیے بریلوی ان کو دیکھ کے جلتا ہے. وہابیوں کو تو یہ کہتا ہے جی آمین سن لیا تو معاملہ ہی خلاص، چلو یار یہ تو کافی رہی ہے نا، آمین کہہ دیا تو پوری مسجد میں پتہ چل گیا کوئی ایک ہے. یہ ان کے بارے میں نہیں پتہ چلتا، اس لیے وہ بہت جو ہے کیا کہتے ہیں سترک رہتے ہیں، بڑے ہی چاک چوبند رہتے ہیں ان کے تعلق سے. تو یہ ہم نے کبھی ان کے مذہب کو، اللہ کے فضل سے انہیں پتا تھا یہ لوگ ایسا کرتے ہیں، ان کے مذہبوں میں یہ. تو میرے عزیز اور میرے بھائی، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ باتیں جو میں بتا رہا ہوں آپ کو ایک نمونہ ہے، ایک سیمپل ہے. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ آج دنیا کے اندر سینکڑوں جماعتیں بنی ہوئی، کوئی اس طرف بلا رہا، کوئی اس طرف بلا رہا، کوئی اس طرف بلا رہا، کوئی اس طرف بلا رہا. میں کہتا ہوں، اور اہل سنت والجماعت جو صحیح اہل سنت ان کا عقیدہ ہے، ساری جماعتوں کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترازو دیا ہے اس ترازو کے اوپر تول لو. ساری جماعتوں. کوئی کہہ رہا میں مودودی ہوں، آجا بھائی. وہ تبلیغی ہے، آجا بھائی. دیوبندی ہے، آجا بھائی. بریلوی ہے، آجا بھائی. بہائی ہے، آجا بھائی. مرزائی ہے، آجا بھائی. قادیانی ہے، آجا بھائی. بوری ہے، آجا بھائی. یہ سب مسلمان ہیں کہ نہیں بھائی؟ ہم تو اپنے آپ کو ہی مسلمان سمجھے ہوئے ہیں. قادیانی بھی اسلام کا دعویٰ کر رہا بھائی. پاکستان کے چند لوگوں نے اگر اسے کافر کہہ دیا تو گورنمنٹ نے کافر کہا نا، لیکن وہ اپنے آپ کو تو مسلمان کہتے ہیں. حج تو کرنے آتے ہیں، عمرہ کرنے تو آتے ہیں. ابو بکر عمر کو گالیاں دینے والے بھی آتے ہیں، حج کرنے کی نہیں آتے ہیں. ایران سے 55-60 ہزار آتے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. وہ بھی کہہ رہے ہیں، بوری کھوجا بھی مسلمان کہہ رہا ہے، سب مسلمان. یہ اور بات ہے ہندوستان میں جب بوری اوری ہندوؤں کے ہاتھوں پھنستے ہیں کہتے ہیں جی ہم تو مسلمان نہیں ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہمیں کیوں مار رہے. لیکن ہندو جب مارتا سب کو مارتا ہے مسلمان کے حیثیت سے. تو یہ سب مسلمان ہیں اور سب مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں. سب کو بولو آ جاؤ. یہ اختلاف کیوں ہے؟ یہ انتشار کیوں ہے؟ یہ افتراق کیوں ہے؟ کیوں تو بٹے ہوئے ہو؟ کیوں مسجدوں کو تقسیم کیا ہوا ہے تم نے؟ کیوں گروپ وائز بنائے ہوئے ہو؟ کیوں ایک دوسرے کو کافر کر رہے ہو؟ آؤ میزان لو. کیا میزان ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. یہ میزان ہے، یہ میزان ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء. اے لوگو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اپنے امراء اور حکماء کی اطاعت کرو. اب اگر تمہیں کوئی اختلاف پیدا ہو جائے، اختلاف تو قرآن میں کسی کا نہیں ہو سکتا، ہو سکتا حدیث میں کسی کا اختلاف ہو سکتا. اختلاف ہوگا امراء کے احکام میں، امراء کی اطاعت کرنے میں اختلاف ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. پیدا کرنے والے کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت فرض اور واجب نہیں ہے ہی نہیں، مت اطاعت کرو. امراء کی اطاعت میں اختلاف ہوگا. اللہ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ، پس اگر تمہیں اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. اگر تم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہو اور رسول کے اوپر اور آخرت کے اوپر تمہارا ایمان ہے اور اللہ کا ڈر ہے، تو آؤ اپنے سارے مسائل کو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے پیش کرتے ہیں اور رکھتے ہیں کہ ہمارا اللہ اور ہمارا نبی اس سلسلے میں کیا حکم صادر فرماتے ہیں. اللہ کی قسم ہے سر منہ تفاوت نہیں ہوگا، سر آنکھوں پہ سورج نہیں نکلے گا. آؤ حل کرو بیٹھ کر کے، لیکن افتراق نہ کرو، پارٹیاں نہ بناؤ. جماعت ہمارے یہاں سیاسی جماعتوں کی طرح روزانہ نئی نئی پارٹیاں پیدا ہو رہی ہیں. چند ایک عالم ذرا بڑا بھاری لکھاڑ ہو گیا، لکھنے والا ہو گیا، 2-4-10 کتابیں لکھی، اس نے ایک جماعت تیار کر لی ہے. کسی نے 2-4 کتابیں لکھی، 2-4 لوگوں کو نماز کا حکم دے دیا، وہ جناب وہ اپنی الگ پارٹی بنا لیا ہوا ہے. کسی نے 2-4 قبر بنا لیے اور مزار پوجنے کا وہ الگ پارٹی بنایا ہوا ہے.
کسی نے کچھ جس کو دیکھو جیسے سیاسی پارٹیاں نہیں پنپتی ہیں ایسے ہی انہوں نے پارٹیاں بنا کے مسلمان، وہ اس کو کافر کہہ رہا، وہ اس کو کافر کہہ رہا، وہ اس کو کافر کہہ رہا۔ اور ایک کتاب بریلویوں نے نکلی تھی، بریلویوں نے ایک کتاب میں جب بریلوی تھا اسی وقت وہ چھپی تھی کہ دیوبندی اپنے ہی منہ کافر، انہوں نے کتاب نکال دی تھی دیوبندی اپنے ہی منہ کافر۔ اس مطلب کیا تھا اس کا کہ یہ مسئلہ ان کے ہاں وہ کہہ رہے ہیں وہ کافر، وہ کہہ رہے ہیں وہ کافر۔ کسی نے اشرف علی تھانوی صاحب سے کوئی سوال کیا، انہوں نے کہا اگر کوئی یہ کہے تو کافر، اور اسی کا مسئلہ کسی نے جو ہے تھانوی صاحب ان کے پاس کیا کہتے ہیں اپنے رشید احمد گنگوئی صاحب کے پاس پوچھا، انہوں نے کہا جو یہ کہے وہ کافر، تو وہ ایک دوسرے ہی کو کافر کہتے، تو اس طرح انہوں نے نکالی۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب ایک دوسرے کو کافر، ایک دوسرے کیا ضرورت ہے؟ قرآن اور حدیث موجود ہے کہ نہیں موجود ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا کلام موجود ہے کہ نہیں موجود ہے؟ آ جاؤ، کہتے ہیں جی ہم نہیں سمجھ سکتے، اجی تم کیا سمجھو قرآن حدیث؟ ہمارے حضرت جو کہہ گئے، ہمارے بزرگان دین